ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج جانیں گے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے، اور آخر میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ شان فاروق اعظم ہی تو ہے، یہ عظمت فاروق اعظم ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ذکر قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، بالخصوص عمر ابن خطاب کو اسلام کے دامن سے وابستہ عطا فرما اور اسلام کو اس کے ذریعے عزت اور قوت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ دبدبہ فاروقی ہی تو ہے کہ جو انسانوں میں شیاطین ہیں اور جو جنوں کے شیاطین ہیں، یہ دونوں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر اور خوف سے بھاگتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں نگاہ رسالت سے ملاحظہ کر رہا ہوں کہ جن کے شیاطین اور انسان کے شیاطین یہ دونوں ہی میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، عمر جس جگہ کھڑے ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظمتیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس شان کے مالک ہے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آتا دنیا میں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا بلند مرتبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سخت مزاج تھے کفاروں پر، مشرکین پر، جہاں غلط ہوتے تھے وہاں ان کے لیے، وہیں آپ نرم دل بھی تھے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے والے بھی تھے۔ یاد رکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا آئی لیکن ٹھکرا دیا، دولت آئی لیکن ٹھکرا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا نہیں آئی لیکن کبھی آپ نے اس کی تمنا بھی نہیں کی، دولت نہیں آئی لیکن کبھی اس کی آپ نے تمنا بھی نہیں کی، لیکن عمر فاروق کے پاس دنیا آئی لیکن اس کو ٹھکرا دیا، دولت آئی لیکن اس کو ٹھکرا دیا۔ آپ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دور خلافت میں کئی ملک کو فتح کیا لیکن پھر بھی فقیرانہ زندگی بسر کی، کئی شہروں کو فتح کیا لیکن پھر بھی فقیرانہ زندگی بسر کی۔ آپ کے دور خلافت میں مال غنیمت خوب آئے لیکن کبھی بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ فقیرانہ زندگی بسر کیا آپ نے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین کرام، مختصر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ یاد رکھیں، یہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہر مومن پسند کرتا ہے اور دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس طرح ان کی شہادت ہوئی کہ
تاریخ لکھنے والوں نے مورخ نے لکھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام مجوسی جسے ابو لؤلؤ کہا جاتا ہے، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے آقا یعنی حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے وہ روزانہ مجھ سے 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کچھ کمی کروا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں تم لوہار ہو اور اچھے خاصے اس میں پیسے کما لیتے ہو، اس لیے 4 درہم تمہارے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ مجوسی بڑا سخت غصے میں ہو کر کے وہاں سے نکلا اور دل میں پکا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت عمر کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے ایک خنجر تیار کیا، خنجر میں دھار لگایا اور اس کو پھر زہر میں بجھایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ نماز پڑھاتے تو تکبیر تحریمہ سے پہلے نمازیوں سے کہہ دیتے اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ جب آپ نے کہا اپنی صفیں سیدھی کر لو تو وہ غلام آپ کے قریب ہو گیا اور خنجر نکال کر کے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور اس طرح سے پھر وہ دیگر نمازیوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلسل اس نے کئی نمازیوں پر تقریباً 13 نمازیوں پر اس نے حملہ کیا۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ یہ مسلسل نمازیوں کو زخمی کرتا ہوا جا رہا ہے تو اس شخص نے کپڑا غلام پر ڈال دیا، غلام اسی کپڑے میں الجھ گیا۔ غلام کو پتہ چل گیا کہ اب میری بھی خیریت نہیں ہے تو وہ اندر ہی خودکشی کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مکان لے جایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا، آپ نے دودھ پیا لیکن وہ سارا کا سارا زخم کے راستے سے باہر نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چل گیا کہ یقین کامل ہو گیا کہ اب عنقریب میں شہادت کا جام نوش فرمانے والا ہوں، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وعظ و نصیحت کی، اور اسی بیچ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یعنی اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے اجازت لو اور کہو کہ عمر اپنے دونوں ساتھی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اجازت مل چکی ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تقریباً 10 سال تک آپ نے خلافت سنبھالی۔ یکم محرم الحرام سن 23 ہجری 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سورج کو گرہن لگا، سارا مدینہ سناٹا ہو گیا، ایک طرف رو رہے ہیں اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک قیامت کا منظر آ گیا۔ بچے اپنی اپنی مائیں سے پوچھتی ہیں کہ امی جان کیا قیامت آ گئی ہے؟ مائیں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔